السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جنگ سے جی چرانے والوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ان کی تصویر کشی کے بعد اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مروت اور جوان مردی کو ابھارا جا رہا ہے، ان کے دلوں کے اندر فرض کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل کے اندر جو بچے، عورتیں اور مرد اسلام قبول کر چکے ہیں وہ مشرکین کے کافروں کے مظالم سہ رہے ہیں۔ ان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر سکیں، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اس ظلم سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کمزور لوگ ہیں۔ یہ غریب طرح طرح سے ستائے جا رہے ہیں، وہ آزادی کی آس اور امید لیے ہوئے ہیں اور ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمیں اس جگہ سے نکال جہاں کے رہنے والے اتنے ظالم ہیں، کوئی تو ہماری مدد کرے، کوئی تو ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ میں سستی کرنے کا تمہارے لیے یہ کون سا موقع ہے، جب کہ ان مجبور اور ضعیف مردوں، عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانا تمہارا فرض ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو دلوں میں ہمدردی کا جذبات پیدا کر دیتا ہے، خصوصاً وہ ضعیف لوگ اور بوڑھے جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جو قابل رحم حالت میں ہیں، اور خصوصاً ایسے حالات میں جب اس دفاع کا تعلق دین اور عقیدے سے ہو۔ ایسے حالات میں جہاد کے لیے نہ اٹھنا نہایت ہی مکروہ فعل ہوگا، اور یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس غرض سے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ وہ لوگ تو اللہ کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر لوگوں کے درمیان عدل چاہتے ہیں، یہ ایمان لانے والے اللہ کی حمایت اور نگہبانی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو وہ طاغوت سے مدد لیتے ہیں، ان کا مددگار شیطان ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، اور وہ طاغوت کی راہ میں اس غرض سے لڑتے ہیں کہ خدا کی زمین پر خدا کے باغیوں کا، خدا کے نافرمانوں کا راج ہو۔ تو یہ کافروں کا کام ہے، کوئی ایمان رکھنے والا آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ اترتے ہیں کہ ان کا مددگار اور ساتھی اللہ ہے، اور وہ یہ شعور بھی رکھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسی قوت سے لڑنے جا رہے ہیں جس کا مددگار شیطان ہے۔ بظاہر تو شیطان اور اس کے ساتھی بڑی تیاریوں سے اٹھتے ہیں اور بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان کو نہ تو ان کی تیاریوں سے خوفزدہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کی چالوں سے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان کی تمام چالیں اللہ کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں، بودھی ہوتی ہیں، اور آخر کار ان کا انجام ناکامی ہی ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کے مختلف طبقات کے طرز عمل پر حیرانی کا، تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ مہاجرین تھے۔ یہ لوگ جب مکہ میں تھے تو کفار کے مقابلے میں ان کے اندر جوش و خروش پایا جاتا تھا، اس لیے کہ مکہ میں ان پر ناقابل برداشت مظالم ہو رہے تھے، اور یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے۔ بار بار کہتے تھے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس وقت اجازت نہیں تھی، اس لیے ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز اور زکوٰۃ سے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ تو یہ صبر اور برداشت کا حکم ان کو بہت برا لگتا تھا، ان کو گراں گزرتا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جن 27 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو انہوں نے حضور کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آج ہی منی میں موجود کفار پر ٹوٹ پڑیں۔ اس پر حضور اکرم نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ مجھے ابھی تک جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن جب مکہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اللہ کی طرف سے ان پر جہاد فرض ہو گیا، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا، تو اب
ان کی تصویر کشی قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ انہی تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ ان لوگوں اور جنگ کے خطرات کو دیکھ دیکھ کر سہما جا رہا ہے۔ اب جو خدا کی راہ میں تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگا ہے اور وہ بزدلی دکھانے لگے ہیں۔ ان لوگوں کے حال پر اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار فرماتے ہیں کہ اب یہ لوگ کافروں سے ڈرنے لگے ہیں جن کے ساتھ انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ وہ لوگ انہی جیسے انسان ہیں، اور یہ ڈر اس قدر شدید ہے جس طرح اللہ کا ڈر شدید ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ڈر ہے۔ حالانکہ اللہ جیسا شدید عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ اللہ جیسی کسی اور کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہاں، جو خدا سے ڈرتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں خوف خدا بس جائے پھر اس کے دل میں کسی اور خوف کی جگہ نہیں رہتی، اور اگر اللہ چاہے تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے لوگ نہایت حسرت سے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہیں ہمیں کچھ اور مہلت دی؟ ہمیں تھوڑا سا وقت اور مل جاتا، ہماری زندگی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس پوری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پھر چند سال؟ اگر تھوڑی مہلت مل بھی جائے تو اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ زندگی تو عارضی ہے اور بہت مختصر سی یہ زندگی ہے، ہمیں اس میں وہ کیا ساز و سامان جمع کریں گے؟ یہ دنیا تو اس انسانی سفر کی آخری منزل نہیں ہے، یہ تو ایک پڑاؤ ہے، اور اس زندگی کے بعد آخرت ہے، اور اصل سرمایہ تو وہی ہے جو آخرت کے لیے جمع ہو، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کے بعد ہے، اور اس کا سرمایہ خیر ہے اور وہی بہتر ہے۔ اور جو لوگ خدا ترس ہوں وہ اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اجر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کمی کی جائے گی۔ اگر دنیا میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ کمی آخرت میں پوری کر دی جائے گی، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، حساب کتاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور دنیا اور آخرت کا فائنل بل مل جائے گا۔ اس حقیقت کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کو زمین پر کچھ دن اور مہلت مل جائے۔ یہاں اب ان کے اس غلط تصور، غلط سوچ کو درست کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت تو جنگ کے نتیجے میں آنی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موت کا تو ایک دن مقرر ہے، اس کا تعلق جنگ اور امن سے نہیں ہے۔ موت تو جہاں بھی انسان ہو بہرحال اسے آنی ہی ہے، کسی وقت، کسی جگہ، بھلے وہ کتنی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر کوئی جنگ کے فرض سے جان بچاتا ہے تو بھی اس کی موت اگر آنی ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی، اور نہ ہی جنگ اور جہاد کی وجہ سے موت وقت سے پہلے آئے گی۔ خالد بن ولید کی بہت خواہش تھی کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو خالد بستر پر نہ مرتا۔ یہاں مہاجرین کے گروہ کی بات کی جا رہی تھی اور موت و حیات اور تقدیر کے بارے میں ان کی سوچ کو درست کیا جا رہا تھا۔ اب مہاجرین کے گروہ کی بات ختم کرنے کے بعد اب اسلامی صفوں میں پھیلے ہوئے ایک دوسرے گروہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو بھلائی پیش آتی ہے، جب فتح و کامیابی ہوتی ہے اور سرخرو ہوتے ہیں تو اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں اور اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ فضل اللہ نے نبی کے ذریعے ہی فرمایا ہے۔ مگر جب خود اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب سے کہیں شکست ہوتی ہے اور کوئی برائی انہیں درپیش ہوتی ہے تو سارا الزام نبی کریم کی طرف کرتے ہیں۔ انہیں یوں لگتا تھا کہ یہ جو مصیبتیں یا پریشانیاں، مثلاً اگر خشک سالی ہو جائے، اگر مویشی نسل کشی نہ کریں یا کوئی اور آفت آ جائے تو یہ سب نبی کی طرف سے وجہ سے ان پر آئی ہے، اور کبھی کہتے کہ حضور کو ان احکامات کی وجہ سے ان پر یہ جو مصیبت پڑی ہے، یہاں خیر سے مراد ان کی دنیا کی بھلائی ہوتی اور شر سے مراد ان کی اس دنیا کا نقصان ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ لوگوں کے لیے جو کچھ ہوتا ہے یا لوگوں سے جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔
لوگوں کا اختیار تو بس اتنا ہے کہ وہ توجہ کریں، کوشش کریں، اس خیر و شر میں جو چیز بھی واقع ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس آیت میں اسی حقیقت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب رہی یہ دوسری آیت، یعنی تمہیں جو بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی نصیب ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس اور عمل کی وجہ سے ہے۔ جب انسان کو کامیابی ملتی ہے، کوئی بزنس میں فائدہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میں نے بڑی اچھی پلاننگ کی تھی، اور جب پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی کامیابی نہیں ملتی تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ اس انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بھلائی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور برائی سے ڈرایا ہے۔ اب جو انسان بھلائی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھلائی کی طرف اسے لگا دیتے ہیں، اس کے لیے بھلائی کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھلائی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اب ایک دوسرا انسان ہے، وہ بھلائی کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ جس برائی سے اسے ڈرایا گیا ہے اس سے نہیں ڈرتا، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس برائی کو اپنائے گا، برائی کی طرف راغب ہو جائے گا، تو یہ برائی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خود اس کے نفس کی کمائی ہوگی، اس کے اس برائی کے عمل کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کے خیالات اور ان کے تصورات کو درست کیا جاتا ہے کہ جو واقعات انہیں پیش آتے ہیں ان کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جس شخص نے آپ کی اطاعت کی تو گویا اللہ کی اطاعت کی، لہٰذا اطاعت کے معاملے میں اللہ اور رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ اللہ کے قول اور رسول اللہ کے قول کے درمیان کوئی امتیاز ہے۔ آپ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اور جو شخص آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کی باتوں سے منہ پھیرتا ہے، آپ کو جھٹلاتا ہے، اس ہدایت کی پیروی نہیں کرتا جو تمہارے ذریعے پہنچ رہی ہے، تو اس کا حساب کتاب اور اس کی جزا و سزا کا کام اللہ کے سپرد ہے۔ اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے تو آپ کو رسول بنا کر اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ لوگوں کو ہدایت پر مجبور کر دیں یا انہیں دین کے اندر داخل ہونے پر مجبور کریں۔ اب یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر زبردستی راہ راست پر انہیں چلاؤ، اور نہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کی اس طرح حفاظت کریں کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور نہ ہی تمہیں لوگوں کا پاسبان بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کی پہلی اور آخری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رسول ہے، وہ نہ منشی ہے اور نہ ہی خالق ہے، اور نہ کسی حادثے کو لا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی خصوصیات ہیں، اور اس میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کے احکام پہنچانے والے ہیں، اور تمہارے سپرد جو کام کیا گیا وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور ہدایات ان تک پہنچا دو، اور یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ تم نے لوگوں تک میرا پیغام، میری ہدایات، میرے احکامات پہنچا دیے ہیں، تو اب یہ ہمارا یعنی میرا اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم ان اللہ کے ان احکامات کو، ان ہدایات پر عمل کریں جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دیے ہیں، جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ہم ان احکامات اور ہدایات کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے، دین کی خدمت کرنے، دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔